السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم اسپیئر کیا. آپ نے ہمیں بہت موقع دیا. ہمارے آئلن کالج سرگودا کی طرف سے ہم ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹرویو کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ ہمیں اپنا تھوڑا سا ٹائم دیں, قیمتی وقت دیں, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے میگزین کے لیے جس کے لیے ہم نے یہ انٹرویو آپ کا کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کے تھرو ان کے ریڈرز کو جو ہے پتہ لگے UMT کا, خاص طور پر صہیب صاحب کا, کہ آپ کیا پرسنالٹی رکھتے ہیں, آپ کی کیا مشن ہے, کیا ویژن ہے, اور کیا آپ فیوچر پلانز رکھتے ہیں ہمارے آنے والی آڈینس کے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. ہمارے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل ہیں اردو ڈپارٹمنٹ سے مسز مسرت شناز صاحبہ, اور انگلش ڈپارٹمنٹ سے صدف احمد صاحبہ, اور ہمارے ساتھ ایڈیٹوریل بورڈ میں اسٹوڈنٹس ہیں, ایڈیٹرز ہیں عریشہ زینب اور اس کے ساتھ حفظہ رشید. سو اسٹوڈنٹس آپ سے انشاءاللہ کویسچنس کریں گے اور ہوپ فلی ہم ایک پراپر سیٹسفیکٹری آنسر آپ سے لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو خوشی آپ لوگ تشریف لائیں, اور وقت دینا کوئی میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ جب بھی آئیں آپ کو وقت ملے گا ضرور. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے کہ انٹریکشن بڑھے, اور مجھے سرگودا میں آئلم کالج کی ترقی اور اس کا کام اور اس کی بہتری, ان سب کی خبریں ظاہر ہے کہ ملتی رہتی ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمام اساتذہ بہت اچھی محنت سے کام کر رہے ہیں, طلبہ بھی بہت اچھے ہیں, انتظامیہ بھی کام کر رہی ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کا جرنل آ رہا ہے, اور آپ جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ میں اس کا جواب جو ہوگا. سر ہم سبھی اس کے لیے آپ کے ممنون ہیں, بشمول ہمارے چیئرمین صاحب لیاقت علی وڑائچ صاحب اور وائس چیئرمین توصیف لیاقت علی وڑائچ صاحب, اور ان کے ساتھ ہمارے پرنسپل صاحب محبوب احمد چودھری صاحب. تو اس کے ساتھ ہمارا تمام ایڈیٹوریل بورڈ. اس وقت میں اپنی اسٹوڈنٹ ایڈیٹر کو دعوت دوں گی کہ وہ آپ سے کویسچن کرے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے کچھ کویسچن کرنا چاہتی ہوں. آپ شروع کریں. سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اپنے بچپن اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں آگاہ فرمائیے. بچپن ابتدائی تعلیم مطلب یہ کہ بچپن کا دور ہر ایک کو بہت ہی اچھا لگتا ہے, ظاہر ہے ایک نوسٹیلجک فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں غور کیا جائے تو وہ لگتا ہی ہے کہ زندگی کا سب سے سہانا, سب سے اچھا دور ہے. میری ابتدائی تعلیم ڈھاکہ میں ایک اسکول تھا, مگ بازار پریپریٹری اسکول, اس میں ہوئی ہے. مگ بازار میں ایک اچھا اسکول تھا, بہت کانوینٹ ٹائپ, اور وہاں سے پھر میں ایک ہم شفٹ ہو گئے, تو پھر دھان منڈی میں ایک اسکول تھا لیک ویو, اس کے اندر وہاں پر میں نے پھر تعلیم حاصل کی کلاس 3 تک. اور پھر ہم کوئی 3 مہینے لگا کر کے ہم نے کلاس 4, 5, 6 کا سلیبس پڑھا, اور کینٹونمنٹ بورڈ ہائی اسکول میں کلاس 7 کا میں ایڈمیشن لے لیا ہے. ٹیسٹ پاس کیا کلاس 6 کا, اور کلاس 7 میں ایگزام میں ایڈمیشن لے لیا. تو میں نے 1 سال میں 3 کلاس کی جمپ لگائی, 4, 5 اور 6. یہ ایک بہت اچھا یعنی ہے کہ میرے والد نے بڑا موٹیویٹ کیا کہ تم جمپ کیوں نہیں لگاتے, اچھے لڑکے بہت سارے جمپ لگاتے ہیں 1 سال کی, 2 سال کی. تو میں نے کہا چھٹیاں تھیں, تو میں نے کہا چلے میں ٹرائی کر لیتا ہوں, اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, 1 سال کی نہیں تو 2 سال کی نہیں تو 1 سال کی تو ہو ہی جائے گی شاید. تو میں نے پھر 3 مہینے کی چھٹیوں میں صبح سے رات میں نے, ظاہر ہے کہ 4 سبجیکٹس کے امتحان ہوتے ہیں, انگلش, اردو, سائنس اور میتھس. تو میں نے چاروں کا میں نے 3 ایئر کا سلیبس پڑھا اچھی طرح. اس کے بعد جا کے ایگزام دیا تو 80% کے قریب نمبر آئے تھے. تو میں پھر کلاس اسٹیٹ اوے کلاس 3 سے میں کلاس 7 میں پہنچ گیا. سر کیا آپ بچپن میں شرارتی ہوتے تھے؟ ہاں, چھوٹی موٹی شرارتیں ہر ایک ہی کرتا ہے میرے خیال میں, اس کے بغیر بچپن پورا نہیں ہوتا, بچپن کی تصویر جو ہے پوری نہیں ہو سکتی. تو جو بھی ہے کرتے رہتے تھے. سر اعلیٰ تعلیم کے لیے کون سی جامعات سے استفادہ کیا؟ میں نے NED یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی, اور NED پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز میں سے ٹاپ 2 میں ہوگی. UET NED دونوں ہی برابر کی ہیں,
اور اس کے بعد پھر امریکہ سے واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی سے MBA کیا اور پھر یونیورسٹی آف ویلز UK سے میں نے PhD کی. سر عموماً اعلیٰ تعلیم کا مقصد اچھی ملازمت کا حصول ہے، لیکن آپ نے مادر علمی کی تعمیر کی، یہ تصور کیسے ذہن میں آیا؟ جب میں پڑھ رہا تھا باہر تو اس وقت ظاہر میں یہاں سے پڑھ کے گیا تھا، تو باہر میں نے دیکھا بالکل ایک نیا نظام ہے اور مجھے اس میں پڑھنے میں بہت مزہ آیا اور بہت اچھا میں نے پڑھا. تو اور میرا دل تھوڑا سا ایک یعنی ہے کہ تعلیمی ادارے کے ماحول سے، تعلیمی ادارے کے عمل سے پورے اور اس کی ایک اس کے کلچر سے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو دلچسپی کا پورا ایک سامان ہوتا ہے، آپ کو ہر وقت ایک نئی معلومات مل رہی ہوتی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، اساتذہ ہیں، مہمان آ رہے ہیں، باہر سے دوسرے اسکالرز آتے ہیں، تو کلاسز ہو رہی ہیں. تو اس سب چیزوں سے کہ جہاں اس پوری تمام ایک تعلیمی ادارے کا جو ایک ماحول ہے جس میں ایک مستقبل کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے قوم کے، ملک کے اور نوجوانوں کے، تو اس میں رہ کر مجھے کا یہ اندازہ ہوا کہ اس طرح کا نظام اس معیار کے اوپر پاکستان میں نہیں ہے، اور شاید یہ ایک بہت اچھا کام ہوگا کہ میں اس طرح کا نظام پاکستان میں اس کو متعارف کراؤں اور اس کو یعنی کہ اس کی بنیاد کے پر کسی تعلیمی ادارے کو میں کھڑا کروں. تو کچھ اس طرح کا خیال یعنی ہے کہ تھا کہ میں واپس آنے کے بعد یہاں پہ پڑھاؤں گا. میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو اسکالرشپ دے کے یہاں بھجواؤں گا کہ جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے تو دوسروں کو بھی ملنا چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو باہر بھجواؤں گا. تو اس طرح خیال تھا، اور میں واپس آنے کے بعد میں نے پھر پنجاب یونیورسٹی میں پہلے پڑھایا، اسی لیے تو مجھے شوق تھا پھر پڑھانے کا. سر یقیناً ILM سے UMT کا سفر صبر آزما مراحل پر محیط تھا، یہ سب کچھ کیسے عمل میں آیا؟ ILM سے UMT ایک فطری سفر ہے. ILM کا تعلق ظاہر ہے کہ یعنی کہ ہماری ابتدائی کوشش سے ہے، اور یہ پہلا ادارہ تھا، بعد میں یہ ٹرسٹ بن گیا، اور ILM کے اندر ہم نے ایک اچھے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھنی تھی جو کہ ہمدرد یونیورسٹی سے جس کا الحاق تھا، اور اسے حکیم محمد سعید شہید کی سرپرستی حاصل تھی. جب UMT کا اعلان ہوا تھا اس وقت تک ILM کے اندر تقریباً 3000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے اور ایک اچھا نام تھا. تو یہ ایک فطری طور پر تھا کہ چونکہ ہم ہمدرد یونیورسٹی سے آلریڈی ایفیلیٹڈ تھے، ہماری ڈگریز جو تھیں وہ HEC سے یعنی ہے کہ وہ ریکگنائز تھیں، تو یہ ایک فطری بات تھی کہ اب ہمیں اپنا چارٹر ملنا چاہیے تھا. تو ہم اس معیار کے اوپر آہستہ آہستہ پہنچ گئے تھے کہ جہاں خود یونیورسٹی بنے، تو وہ خود بخود ہی ہو گیا. سر بالخصوص ILM اور UMT کے ناموں کا انتخاب کیسے ہوا؟ یہ ILM کا نام تو مرہون منت ہے میرے والد محترم کا. ہم مختلف نام سوچ رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ ان سے گھر پہ میری بات ہو رہی تھی، وہ کمرے میں ذرا ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے پھر کچھ سوچتے ہوئے اور کچھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ILM رکھ لو، اس لیے کہ ILM کا میں اس سے علم بھی ہو جاتا ہے، جس کا مطلب علم ہے، نالج ہے، اور اس سے الف لام میم بھی ہو جاتا ہے کہ جس کا مطلب ظاہر ہے کہ قرآن کی طرف ایک کتاب کی طرف اس کی پہلی ایک سورت کی پہلی آیت کی طرف اشارہ ہے جو کہ بڑی مشہور ہے الف لام میم، تو وہ بھی آ جاتا ہے. اس سے بھی ایک ریفرنس مل جاتا ہے کہ ہمارا مرکز و محور جو ہے وہ قرآن حکیم ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ علم کا منبع ہے، تو وہ بھی یہ بات آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ جس کی وجہ سے پھر میں اور پھر اس کا جو مخفف تھا بڑا اچھا تھا، انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، کہ قیادت کی ضرورت ہے قوم کو ظاہر ہے اور مینجمنٹ کی ضرورت ہے تنظیم کی. تو قیادت کا نام صرف اس کا نہیں ہے کہ جو کہ سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، قیادت ہر شعبے میں ہے جس کی بنیاد قابلیت ہے، جس کی بنیاد حسن کارکردگی ہے،
جس کی بنیاد سبقت لے جانا ہے، جس کی بنیاد بہتر سے بہتر کی جستجو کرنا ہے، خوب سے خوب تر کو تلاش کرنا ہے. تو یہ قیادت کا تصور ہے جو کہ ہم لے کر آئے تھے پاکستان میں. لوگ اس زمانے میں بہت کہتے تھے کہ آپ نے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ نام کیوں رکھا ہے، لیڈرز کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اور لیڈرز بدنام بھی بہت رہے ہیں ہمیشہ. تو لیکن ہم نے یہی کہا کہ ہم اچھی لیڈرشپ اور پروفیشنل لیڈرشپ کہ جس کے پاس اخلاقی لیڈرشپ بھی ہو، مورل لیڈرشپ ہو اور ٹیکنالوجی کی لیڈرشپ بھی ہو، ہم ایک ایسی پروفیشنل لیڈرشپ کے تصور کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بڑی اچھی، ہمیں یعنی کہنا چاہیے کہ ہماری نتائج کی اور ہمارے کام کی بڑی اچھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بڑا فضل تھا کہ اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہی. اس نے ہمیں ہر موقع پر ہماری مدد کی. اس کے بعد جب ILM بن گیا تھا تو یہ سوچ رہے تھے کہ یونیورسٹی کا نام کیا رکھیں. زیادہ تر لوگوں نے جو پہلا نام تھا اسی کو کنٹینیو کیا، مثال کے طور پر GC یونیورسٹی ہے یا کوئی اور ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس یہ ایک موقع آ رہا ہے کہ یونیورسٹی کا نام تو خود بخود چل پڑے گا اور وہ ایک الگ برانڈ بن جائے گا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ILM کے برانڈ کو ایک سیپریٹ برانڈ کے طور پر پروٹیکٹ کر لیں اس وقت. تو ILM کے برانڈ پر ظاہر ہے کہ 10-12 سال کی انویسٹمنٹ تھی. آج بھی یہ بہت مشہور اور معروف نام ہے. تو ہم نے کہا اس برانڈ کو ہم ایک الگ سے ایکسکلوسیو کر لیتے ہیں، اور یونیورسٹی کا برانڈ تو یونیورسٹی کا چارٹر ہوگا، وہ خود بخود چل جائے گا. تو ہمارے پاس 2 برانڈ آ جائیں گے. تو یہ ایک برانڈ کی سوچ تھی جو ہم نے اس وقت اپلائی کی. تو ہم نے کہا کہ ہم ایک ہی برانڈ کو دونوں جگہ نہیں لاتے. تو ہم نے ILM کو ایک سیپریٹ کر دیا، ٹرسٹ کر دیا، اس کے تحت پھر یہ کالجز شروع کر دیے. تو وہ برانڈ یعنی ہے کہ لیوریج ہو گیا، جو کہ 12 سال جس پر انویسٹ ہوا تھا. اور UMT کے نام سے نیا برانڈ بن گیا. اس سے ہمیں مشکلات تو ہوئیں کہ بہت سارے لوگ شروع میں ہی کہتے تھے کہ UMT کیا چیز ہے، ILM کو ہم جانتے ہیں، اچھا یہ وہ UMT وہ جو کہ ILM سے بنی ہے. تو اس طرح کی مشکلات ہوئیں. لیکن میرے خیال میں ہماری انرولمنٹس وغیرہ ہر چیز سے معلوم یہی ہو رہا تھا کہ اگرچہ تھوڑی سی ناواقفیت ہے اور اس کی وجہ سے برانڈ بریک اپ ہوا مارکیٹ میں. جو ایک تسلسل چل رہا تھا ILM کا اس پہ وہ رک گیا اور ایک نیا نام آیا. تو اس میں تھوڑا سا اس کا ایک ہکپ تھا جس کو ہمیں سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی ہماری انرولمنٹ سے لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ پہلے سے زیادہ کہیں مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، اور ہمارے پاس 2 برانڈز بھی ہو گئے ہیں. تو یہ UMT کا نام سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یونیورسٹی کا نام کیا رکھیں. پہلے سوچا تھا کہ اس کا نام علم ہے تو اس کا نام عمل کر لیتے ہیں، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. تو ہماری جو درخواست تھی وہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کے نام سے گئی ہوئی تھی کہ جو پہلے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ہے اب ہم اس کو یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کر لیں گے. تو تھوڑا سا ILM ہے یہ UML ہو جائے گا تو عمل ہو جائے گا. تو علم و عمل وہ ایک اچھا یعنی ہے کہ بن رہا تھا. تو لیکن یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ILM کے آخری 3-4 سالوں میں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے پروگرام بہت زیادہ چل رہے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے، اور ڈیولپنگ اکانومی میں انجینئرنگ جو ہے وہ ایک بہت فارمیڈیبل یعنی ہے کہ اس کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ان ٹرمز آف HR ڈیولپمنٹ. HRD کے اندر انجینئرنگ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی بات، اس لیے کہ انجینئر وہ آدمی ہے، انجینئرنگ وہ چیز ہے کہ جو کہ یعنی کسی چیز کو ممکن کر کے دکھاتی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے. تو انجینئرنگ جو ہے وہ یعنی تمام جو قدرتی وسائل ہیں، جو تمام معدنی وسائل ہیں، جو تمام فطرت کی جو تمام ایک قوتیں ہیں، ہوا، پانی، ان سب چیزوں کو، ایٹماسفیئر کو، زمین کو، ان سب کو پروڈکٹیو بناتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ مینجمنٹ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور ساتھ اگر ٹیکنالوجی لے آتے ہیں تو یونیورسٹی ایک لحاظ سے پوری ہو جائے گی. پھر شروع میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے ایک اچھا لفظ بن جاتا ہے امت. تو پہلا علم تھا، دوسرا ایک لحاظ سے امت بن گیا. لیکن ہم نے پھر اس کو اس لیے امت کو زیادہ ہم نے راج نہیں کیا کہ ایک تو یہ کہ امت ایک اچھا لفظ ہے اور ایک اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو میں نے کہا لوگ جو ہے نا اسے یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ یونیورسٹی ہے. تو یہ جاننے کے لیے ہماری جو بنیادی آئیڈینٹی ہے وہ UMT ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے. تو امت کا اگر لفظ ہو جاتا نا تو بہت سارے لوگ امت سن تو رہے ہوتے، لیکن ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ یونیورسٹی کا نام آ رہا ہے. تو اس لیے ہم نے پھر اس کو امت ہوتا ہے، ممکن ہے، اور کسی وقت ہم اس کو تھوڑا سا آگے پروموٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت ہم نے کہا کہ ہم UMT کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ یونیورسٹی کے لیول کے اوپر یہ
ایکسیپٹڈ ہو جائے, رائج ہو, پاپولر ہو جائے تو وہ بہتر ہے. تو یہ ایک لحاظ سے UMT ہم نے خود مل کر ہی یہاں پر پھر ٹیم کے ساتھ سوچا تھا. سر آپ کے شب و روز کے معمولات کیا ہیں اور اتنی مصروف زندگی میں؟ صبح اٹھتے ہیں, رات سو جاتے ہیں کام کر کے, بس اس کے علاوہ اس میں اہل خانہ کو ٹائم کیسے دیتے ہیں پھر آپ؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہے کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ توانائی یا صلاحیت دی ہوتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جتنا بھی پروڈکٹیو کر سکیں اتنا بہتر ہے. تو زیادہ تر یہ ہے کہ میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتا ہوں, فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد کچھ اپنا مطالعہ وغیرہ کرتا ہوں, اور پھر کبھی نہیں ہے کہ جم چلا جاتا ہوں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے, اور پھر میں یونیورسٹی آ جاتا ہوں, اور پھر یہ شام تک جب تک کہ کوئی یعنی صلاحیت, کوئی انرجی کی کوئی رمق باقی رہتی ہے, یہیں بیٹھے رہتے ہیں, ہم کام کرتے رہتے ہیں. پھر جا کے کھانا وانا کھا کے کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ لگ ہو جاتا ہے, کہیں کوئی آ گیا, کوئی چلے گئے کہیں, پھر سو جاتے ہیں. تو اس طرح سے بڑی سمپل سی اور بڑی آسان سی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. سر UMT کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور 10 سال بعد آپ اسے کہاں دیکھتے ہیں؟ یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد تو یہی ہے کہ ہم اعلیٰ سطح پر تعلیم اور تحقیق ان دونوں کو رائج کرنا چاہتے ہیں, ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اعلیٰ سطح پر تعلیم اور تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی اساتذہ کی ٹیم ہو, اچھے طالب علم ہوں. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور 10 سال بعد کا انشاءاللہ یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی کہ جہاں پر کہ پڑھنے کے لیے نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر سے بھی لوگ آئیں گے, اور یونیورسٹی خود نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کو اپنے کیمپس بنا چکی ہوگی. اور بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ ایک مضبوط, مستحکم اور ایک اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی انشاءاللہ سمجھی جائے گی, جانی جائے گی. اس کے لیے ہم آج سے کام کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 10 سال میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امت مسلمہ کی سر فہرست یعنی جامعات میں سے ایک ہوگی. ماشاءاللہ سر, آپ کی بہت سی نمایاں جہتیں ہیں. آپ بیک وقت نامور محقق, معروف ماہر تعلیم, بہترین استاد اور کامیاب منتظم ہیں. آپ اپنی کس جہت کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ میں پڑھتا ہوں. بس مجھے باقی چیزوں کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے. پڑھنے لکھنے کا فائدہ ہے. سر ابھی بھی اتنا ہی پڑھتے ہیں؟ ہاں, تو بس پڑھنے کا شوق ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں پڑھوں, چاہے اس کی بنیاد پہ میں کچھ بولوں یا نہ بولوں, یا لکھوں یا نہ لکھوں, وہ ثانوی بات ہے. اصل چیز ہے کہ آدمی پڑھتا رہے بس. تو جتنا پڑھنے کا ٹائم مل جائے وہ اچھا ہے, اور اس کے لیے بس وقت نکالتے رہتے ہیں یا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ میرے لیے اچھی چیز ہے. باقی یہ کہ کلاس میں پڑھانا بہت اچھا ہے, ظاہر ہے بیسٹ ہے, اس سے اچھا بھی کام نہیں ہے, اس سے زیادہ دلچسپ کوئی کام نہیں ہے. تو میں سال میں ایک کورس تو ضرور پڑھاتا ہوں PhD کے لیول کے اوپر. اب اس سال ابھی اسپرنگ میں نہیں پڑھا رہا, انشاءاللہ فال میں پڑھاؤں گا. سر آپ ایک بہترین استاد اور کامیاب منتظم ہیں. آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز میرے خیال میں یہ کہ ایک تو اخلاص. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کام میں اخلاص کی, میری طرف سے اگر کسی کام میں اگر کمی ہوئی ہے تو وہ کام خراب ہو گیا ہے. اور اگر جس کام میں اخلاص اچھا تھا, مکمل تھا, بہترین تھا, تو وہ کام اچھا ہو گیا ہے. تو پہلا راستہ جو میں نے خود سمجھا ہے وہ اخلاص ہے. اور اخلاص ایسی چیز نہیں ہے, اخلاص کو ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اخلاص یہاں ہے, نہیں ہے, کم ہے, زیادہ ہے, اس میں کسی چیز کی آمیزش ہو گئی ہے, یا یہ کہ یہ بالکل مکمل ہے. تو یہ مختلف اور بے شمار یعنی چیزیں ہیں جو کہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں, چھا سکتی ہیں. یہاں پر محرک تبدیل ہو سکتا ہے. تو جہاں بھی محرک درست تھا, نیت صاف ہے, اخلاص ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اس کا نتیجہ 100% آتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کہیں وہ کریں. آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو جب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں, کوئی اونچا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور ہم نے کبھی اونچا بول نہیں بولا, کبھی ہم نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. جو ہے وہ بتایا ہے, جو نہیں ہے وہ کہا کہ نہیں ہے. اور باقی یہ کہ کبھی کسی کو دھوکہ دینا یا کوئی ایسی بات کرنا, بے شمار جگہ یونیورسٹی کی رپورٹس جاتی ہیں
جو مختلف باڈیز ہیں، مختلف جو کہ ریگولیٹری باڈیز ہیں، ہم بھیجتے ہیں. تو میں نے کبھی کسی ایک کالم میں بھی جو اعداد و شمار ہیں نا، ان کو اس خیال سے کہ اگر میں یوں کر دوں تو یہ رینکنگ تبدیل ہو جائے گی، یا اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں، یا اس کو تھوڑا سا اس میں اضافہ ایسا کبھی بھی ہم نے نہیں کیا. جو بات صحیح ہے بس وہ لکھی ہے، وہ بات کہی ہے اور وہی لوگوں کو بتائی ہے. اور لوگوں کے پرسیپشن کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ ان کوشش کی ہے کہ جو سچ بات ہے، صحیح بات ہے وہی بتائیں. ایڈمیشن فارم میں یا بروشر میں، فیکلٹی میں ہم نے کبھی بھی غلط بات ویب سائٹ پہ کہیں بھی نہیں بتائی، جو ایکچوئل ہے بس وہ بتایا. سر، آپ کی شخصیت میں شائستگی اور شگفتگی کا درجہ عدم پایا جاتا ہے، کبھی غصہ نہیں آیا آپ کو؟ غصہ آ جاتا ہے، اس کو ہضم کر لیتے ہیں. سر لگتا تو نہیں ہے. مہاراج یہ لوگ دیکھیں غصے کے بغیر کام چلانا بھی مشکل ہے. تو غصہ آدمی دکھا بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی کمزوری ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی تدبیر سے کام کرے، اور تدبیر اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ غصے کی نوبت نہ آئے. جس طرح سے جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں کبھی ہارن نہیں دیتا، مجھے ہارن دینے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی، اس لیے کہ میرے پاس ایک سٹیئرنگ ہے، میرے پاس گیئر باکس ہے، میرے پاس ایکسیلریٹر ہے، تو میرے پاس ایک راستہ ہے. تو مجھے ہارن دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اپنی تدبیر ایسی اختیار کروں گا کہ میں تیز بھی چلاتا ہوں، یعنی ٹھیک رفتار سے، میں کوئی پیچھے نہیں کہ چل رہا ہوتا ہوں، میں اپنی رفتار بھی رکھتا ہوں، اپنی لین بھی رکھتا ہوں اور آگے بھی بڑھتا ہوں، لیکن یہ کہ ہارن نہیں دیتا بس کبھی بھی. تو یہ کہ یہ ایک چیز ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے شاید میری طبیعت بھی ایسی ہی تھی، اور لیکن یہ ہے کہ غصے سے انسان کا ٹیمپرمنٹ بالآخر خراب ہو جاتا ہے، اس کی ایکچولی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اور ہمارے دین میں، مذہب میں سمجھتا ہوں کہ غصے کو اخلاق کے اندر شامل نہیں رکھا گیا ہے، اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شوہر بیویوں پہ غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ، جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار مزدوروں پہ اور کام کرنے والوں پہ غصہ کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ جہاں جس کو جو موقع مل جائے وہ اگلے کو، وہ دوسرے آدمی کو جو کمزور ہے، طاقتور کمزور کے پر غصہ کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک ایگریشن کی علامت ہے. ہمیں اسرٹیو ہونا ہے، ہمیں اپنی بات کے اوپر فرم ہونا ہے اور اپنے مقصد اور اپنی منزل کے اوپر گامزن رہنا ہے، اور اس میں کوئی سودے بازی نہیں کرنا، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا، اس میں کوئی کسی قسم کی کسر نہیں اٹھا کے رکھنا. لیکن یہ کہ غصے سے اور کسی انسان کی توہین سے، تذلیل سے، یا اس کی کسی بے عزتی سے، یا اس کو دکھ پہنچا کے آگے بڑھنا، یہ کوئی اس میں مزہ نہیں ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کوئی اگر تکلیف بھی پہنچا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں، شاید اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی. تو لوگ بعض اوقات پہنچا کے چلے جاتے ہیں یا پہنچاتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، یہ ان کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اس کی تکلیف سے نکل جاتے ہیں، یا اس سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غصے کا نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نرم ہیں، یا غصے کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیکار ہیں یا آپ کی بے اثر ہیں یا آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا اس کے نہیں ہے کہ ایک راستہ ہے جس سے کہ میرے خیال میں انسان کی شخصیت سنبھل کے رہتی ہے اور لوگ خوش رہتے ہیں آس پاس کے. اور کام دیکھیں کبھی بھی 100% تو نہیں ہوتا، کام ہمیشہ میرے خیال میں کوشش بہتر سے بہتر بھی آپ کریں 70-80-90% پہ چلا جاتا ہے. تو اگر بغیر غصے کے بھی اتنا ہی کام ہو رہا ہے اور غصے کے ساتھ آپ تھوڑا بہت ہی اور بڑھا لیں گے، لیکن اس کے پھر دوسرے منافی اثرات بہت ہوتے ہیں. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ جیسے زاہد ہیں اور اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں ایک اچھا ماحول ہے، اس میں سبھی آپس میں دوسرے کے لیے، میرا ہی نہیں بلکہ اور بھی سب لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت محبت اور بہت شفقت رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت اعتماد ہے، بھروسہ ہے. مجھے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ان کو کوئی بات کہہ سکتا ہوں، کوئی مشورہ دے سکتا ہوں، کوئی چیز سنا سکتا ہوں. تو یہ ہے کہ میری طرف سے ناروا یا ناجائز کوئی رد عمل نہیں ہوگا. تو یہ قیادت کے لیے ایک اچھی چیز، اچھا وصف ہے. میرا خیال میں یہ اس کا مجھے فائدہ ہی ہوا ہے.
سر آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ اور یادگار واقعہ؟ دلچسپ بہت سارے ہوتے ہیں، میرے خیال میں یہ ساری یونیورسٹی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ سر کوئی ایک تو بتائیں آپ۔ اچھا ہے، یہ نہیں جس طرح جو بھی کام ہو رہا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک آدھ واقعہ کوئی سنانا یا ایک آدھ واقعے کو بتانا کسی کو۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں اسی کے حوالے سے ہے کہ ہم نے پہلے یونیورسٹی جو ILM جو بنایا تھا نا، اس میں ڈپلومہ پروگرامس ہو رہے تھے، تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم ڈگری پروگرام بھی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی ہم سے کہا، تو میرے خیال میں یہ 91 کی بات ہوگی یا 92 کی، تو ہم HEC چلے گئے، UGC گئے۔ تو وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے ہم نے کہا کہ بھئی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ادارہ بنایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ NOC دے دیں تاکہ ہم ڈگری ایوارڈنگ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنا غلط کام کیا ہے، میں اگر چاہوں تو یہاں سے آپ کو ہتھکڑی لگوا کے جیل بھجوا سکتا ہوں۔ تو وہ میرے ساتھ میرے ساتھی عابد شروانی بھی تھے، تو ہم نے کہا جناب اگر آپ نے ہتھکڑی لگوانی ہے تو پھر لگوا دیں، اگر آپ اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے، آپ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں تو کر دیں آپ۔ تو وہ صاحب خود اب ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ ایک یادگار واقعہ اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ ہم تعلیم کا کام کر رہے تھے، میں نے ان سے بعد میں یہ کہا اگر کسی کو ہیروئن بیچنا ہے، چوری کرنا ہے یا کوئی اور غلط کام کرنے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی تعلیم کا کام کرنا چاہ رہا ہے اور آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تو آپ کہتے ہیں میں ہتھکڑی لگوا سکتا ہوں، تو یہ کیا یہ جرم ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کو کم از کم کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ بہت اچھا ہے آپ کر رہے ہیں، میری جو طرف سے جو ممکن ہے مدد وہ میں دوں گا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ اسی موقع اس وقت HEC میں UGC کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے ہمارے بغیر ہمارے زیادہ زائد کچھ تحقیق کے یا اس کے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہماری رپورٹ اپروو کی اور بغیر وزٹ کے اپروو کی اور ہمیں NOC دے دیا۔ تو یہ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ تعلیم، دونوں طرح کے لوگ مجھے ملے۔ ایک طرف ایسے لوگ تھے جنہوں نے اندھا اعتماد کیا کہ بھئی یہ حسن صاحب کہہ رہے ہیں، یہ لوگ آئیں، یہ اچھے لوگ ہیں اور ان کا انہوں نے یہ پورا بنا کے دیا، یہ صحیح ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ٹیم بھیجیں، اس کو لیٹر ایشو کرو۔ ایک طرف ایسے لوگ بھی تھے اور ایک طرف ایسے لوگ بھی جو کہہ رہے تھے جی ان کو ہتھکڑی لگواؤ، یہاں سے جیل بھیجو۔ تو دونوں طرح کے کردار مجھے ایک ہی دن مل گئے۔ یہ بڑا یادگار واقعہ ہے اور یہ میرے خیال میں ہمارے پورے معاشرے میں آج تک بھی ایسے ہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تعلیم کے لیے نچھاور ہونے کو تیار ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ تعلیم کے لیے کوئی دستگاہ بن جاتی ہے تو وہاں اپنے مویشی رکھ دیتے ہیں، چارہ رکھتے ہیں، وہاں پر اپنے دفتر بنا لیتے ہیں۔ ہاں، تو دونوں طرح کے لوگ تعلیم کے لیے آج تک دونوں کردار ہیں۔ سر تعلیمی اداروں میں یکساں نصاب تعلیم سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں یکساں سے اگر کوئی یہ مراد لیتا ہے کہ ایک کتاب، ایک طرح کا پیراگراف، ایک طرح کی تصویر اور ایک طرح کے جملے پورے پاکستان میں گلگت سے لے کر کے تھٹا تک چلیں گے تو وہ غلط مطلب ہے۔ یکساں سے جو میں مطلب لیتا ہوں وہ یہ کہ مشترکہ مقاصد ہونے چاہیے، مشترکہ جسے کہنا چاہیے اہداف ہونے چاہیے اور حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ایکچولی جو اس کے اندر پھر نصاب ہے اور جو اس کے اندر تفصیلات ہیں ان میں فرق آ سکتا ہے۔ وہ فرق اس لیے آئے گا کہ وہ فرق آئے گا سیاق و سباق کے حوالے سے، کانٹیکسٹ کے حوالے سے۔ اگر ایک آدمی فرض کریں کہ لورا لائی میں پڑھ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد میں F10 میں پڑھ رہا ہے تو ہم دونوں کو ایک کتاب نہیں دے سکتے۔ دونوں کے ہاں اساتذہ کی سطح کا فرق ہے، دونوں کے ہاں اداروں کا فرق ہے، دونوں کی تعلیم کا فرق ہے، ان کے گھر بار اس کا فرق ہے، اٹھان کا فرق ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ دو متضاد قسم کے نصاب پڑھانے ہیں۔ یہ نصاب جو ہوگا یہ مختلف ہوگا لیکن متضاد نہیں ہوگا، یہ اس کے اندر ایک کنٹراسٹ ہوگا اور یہ اس کے اپنے ماحول کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ اس سے مطابق ہوگا، اس کے اندر ماحول کے لحاظ سے مطابقت ہوگی، اس کے لحاظ سے فرق آ جائے گا۔ تو یکساں نظام تعلیم ایک قوم کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے کہ امیر اور غریب دونوں
ایک نصاب پر ایک طرح کے نظام تعلیم سے تعلیم پائیں، بالخصوص اسکول میں، یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب ایک بک، ایک کتاب نہیں ہے یا ایک استاد نہیں ہے. ممکن ہے آگے چل کے الیکٹرانک اور ڈیجیٹل جو کچھ ترقی ہو رہی ہے اس میں یہ ممکن ہو جائے، لیکن یہ میں اس کا مطلب نہیں لیتا. اس لیے کہ ہمارے یہاں ہر ایک کی پھر ایک چوائس بھی ہے. کچھ لوگ ہیں دینی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں تو وہ دینی تعلیم کو زیادہ عنصر چاہتے ہیں. کچھ لوگ اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو جلدی سے کچھ کمانے کے قابل ہونا ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی مہارت پیدا ہو جائے، کوئی فن آ جائے، انہیں کوئی ہنر سیکھ لیں. تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں ان کے بچے آگے چل کے کوئی پروفیشن میں جائیں، ڈاکٹر، انجینئر، لائر بنیں، تو اس حساب سے تیار کرنا چاہتے ہیں. کچھ چاہتے ہیں بچے بس ٹھیک ہے ڈگری لے لیں، معمول کا اپنا پڑھا لیں، آگے چلیں. تو ہر ایک کے مقاصد الگ، ہر ایک کا جو ہے نا وہ انتخاب الگ ہے. تو ہمیں اس کے حساب سے ظاہر ہے کہ اس میں فرق رکھنا پڑے گا اور اس کا ملحوظ رکھنا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کتاب اور اس کا یہ مطلب لیا جائے، ایک طرح کا نظام. تھینک یو سو مچ سر. اور میں اپنی دوسرے ساتھی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آپ سے سوالات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام عریشہ زینب ہے، میں ILM سرگودا سے آئی ہوں، آئی کام پارٹ 1 سے. آپ کا انٹرویو لینے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات جاننا چاہتے ہیں. آپ کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ظاہر ہے کہ گھر کے اندر ہی میں اپنے ماں باپ دونوں سے متاثر ہوں، اور دونوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محبت بھی دی ہے، اور دونوں ایک رول ماڈل بھی تھے. میری والدہ تو ظاہر ہے کہ زندہ ہیں، لیکن میرے والد جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو دونوں ایک بہت زبردست رول ماڈل بھی، بہترین انسان بھی ہیں. تو یہ مجھے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی. مجھے اپنے گھر میں ہی سب کچھ، جو ایک رول ماڈل ہوتا ہے اس کی شخصیت جس طرح کی ہوتی ہے، یا جتنا اس کے اندر کشش ہونی چاہیے، یا جتنا اس کا ایک وزن ہونا چاہیے، یا جتنا اس کو متاثر کرنا چاہیے، تو وہ میرے ساتھ گھر میں ہی تھا. تو اس لیے بہت اچھا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ زندگی کی تعمیر میں بہت مدد ملی. اور اس کے بعد جن لوگوں نے ظاہر ہے کہ آج کے دور میں متاثر کیا ہے مجھے، ان 2 لوگوں میں جن کا نام لینا چاہوں گا. اس میں ایک ہمارے ادارے کے چیئرمین ہیں پروفیسر خورشید احمد، ایک علمی شخصیت ہے، پاکستان کی سینیٹر بھی رہے ہیں، اور بہت علمی لحاظ سے ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے. اور میرے ساتھ ان کا ایک انتہائی محبت کا تعلق ہے، تو جس پر مجھے بڑا فخر ہے. تو یہ کہ وہ میرے لیے بہت متاثر کن شخصیت ہیں. ان کا جو علمی کام ہے وہ میرے لیے بہت متاثر ہے، اور ان کی محبت، ان کی محنت، ان کی پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلم امت کے لیے ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا کام، ان کی توجہ، ان کی محنت، کوشش، یہ سب چیزیں میرے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. اور میں یقیناً پھر علمی لحاظ سے آج کے دور میں مولانا مودودی سے، ان کی تحریروں سے متاثر ہوں. علامہ اقبال سے میں بہت متاثر ہوں. اور پھر اس کے بعد تاریخ میں پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا بہت کام ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ظاہر ہے کہ مطالعہ کیا ہے. ان کی خطوط، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں سب دیکھی ہیں. ان کی زندگی سے کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور میں ان کو صحیح معنوں میں ایک بہت بہترین قائد سمجھتا ہوں. ان کی شخصیت اور ان کی قیادت کی وجہ سے پاکستان کا قیام ممکن میں آیا ہے. تو یہ لوگوں نے مجھے متاثر کیا. آپ کی پسندیدہ کتابیں کون سی؟ کتابیں میں اصل میں بے شمار کتابیں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں. میرے گھر میں میرے اپنی کوئی میرے خیال میں 40 الماری ہے. تو اب کسی ایک کتاب کا نام میں کیا لوں، لیکن یہ ہے کہ میں سبھی بہت کچھ دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میں اگر واقعی میرا کوئی دل چاہے سفر ہے تو میں کسی شاعر کا کلام لے لیتا ہوں. میر تقی میر ہے، علامہ اقبال ہیں، کوئی بھی شاعر ہے اس کا میں کلام اٹھا لیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی تاریخ کی کتاب کوئی بھی ہو اچھی، وہ جو کہ اچھی نظر تاریخ پہ جس کی وجہ سے ہو، وہ اچھی لگتی ہے. کسی نے اسلام کی پر اچھی کتاب لکھی ہو. مغرب کے اندر
مجھے ابھی لیٹلی ٹونی جڈ ایک ہے ہسٹورین ہے، تو اس کا انتقال ابھی ہو گیا، لیکن اس کی کوئی 8-10 کتابیں میں نے پھر پڑھی ہیں، وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو مختلف کتابیں مختلف بنی ہے کہ مختلف نو موضوعات کے اوپر وہ سبھی کچھ دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں، فلسفہ، تاریخ، ادب، سیاست، معیشت، قانون، تہذیب، معاشرت، پھر اس کے بعد سائنس، مذہب، اور یعنی نفسیات، ان سارے مضامین پہ ہی میرے پاس اچھا میں لٹریچر جمع کرتا رہتا ہوں. پھر اس کے علاوہ پھر جو میرے اپنے پروفیشنل موضوعات ہیں، مینجمنٹ ہے، لیڈرشپ ہے، تو اس کے بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کافی وسیع ہے. سر، آپ کے لحاظ سے ایک مثالی طالب علم کے اندر کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے؟ یہ آپ کا سوال ویسے بہت اچھا سوال ہے. اس سوال پہ آپ کو 10 میں سے 10 نمبر. مثالی طالب علم کے لیے ایک دفعہ میں نے، میرے خیال میں ایک دفعہ کہیں کچھ بھی بات کی تھی، کوئی میں نے 10 چیزیں بتائی تھیں. تو میں اس کے لیے بھی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر انکساری اور عاجزی ہونی چاہیے کہ اس کو تعلیم حاصل کرنے آیا ہے، اس کو اندر ضد اور ہٹ درمی نہیں ہونا چاہیے، اس کی گردن جھکی ہونی چاہیے، سر جھکا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر علم نہیں آئے گا، غرور اور تکبر کے ساتھ علم نہیں آئے گا. تیسری چیز یہ کہ اسے یعنی شوق اور جستجو بہت ہونا چاہیے، اس کا ایک بہت محرک ہونا چاہیے، اس کے اندر بہت زیادہ شوق ہو، جستجو ہو، اور اسی سے اس کو وہ محنت کر سکتا ہے جو کہ ضروری ہے. اور یہ چوتھی چیز ہے محنت، تو اسے محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت سے کچھ نہیں ہوگا. تعلیم علم ایسے نہیں آتا، نئی چیزیں ہیں، نئی گتھیاں ہیں جو کہ سلجھانی ہیں، نئے تصورات کو اپنے اندر اتارنا ہے. تو ہر چیز ایک دن، ہر مضمون میں نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اور پانچویں چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اس کے لیے، وہ یہ کہ وہ اپنی آپ کو رٹنے کا عادی نہ بنائے کہ میں رٹ لوں، یا میں کاپی کر لوں گا، یا نقل لگا لوں گا، یا میں اس کو، یہ ایک آسان تو ہے، اس سے نمبر بھی مل جائیں گے شاید، لیکن یہ کہ اس سے آدمی سیکھے گا نہیں. تو اسے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود سیکھے اور اپنی تخلیقی سوچ، اپنی محنت، اس کے نتیجے میں علم کے اوپر سوار ہو، نہ کہ یہ کہ وہ یہ سوچے کہ یہ ویسے کہ میں نے یاد کر لیا ہے، میں نے اٹھا کے پیل دیا ہے، میں نے چھاپ دیا ہے، میں نے لے لیا ہے کسی سے اور کام ہو گیا ہے. تو نمبر اس طرح لینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بے عزتی ہے. میں طالب علموں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا کام خود کریں، جو اپنا کام نہیں کر سکے نہ کریں، کسی اور کا کام اپنے اوپر نہ لائیں، ان کی اپنی زندگی ہے، وہ خود سیکھیں. میرے خیال میں یہ 5 چیزیں بہت اہم ہیں. باقی یہ کہ کچھ اور چیزیں ہیں جس میں کہ یہ کہ اس کو اپنے آنکھوں کا استعمال، کہ اس کی آبزرویشن ہونا چاہیے. اگر آبزرویشن نہیں ہے، آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، آپ نے پڑھی نہیں ہے اور آپ دیکھ نہیں سکتے، تو آبزرویشن بہت ایکیوٹ، بہت پینیٹریٹنگ، بہت فاسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں نیوٹن بیٹھا ہوا تھا، سیب گرایا، اس نے ایک تھیوری بنا لی گریوٹی کی، تو یہ آبزرویشن کا کمال ہے. آئنسٹائن ہے، آبزرویشن کا کمال ہے. تو جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ ان کا جو بیسک میتھڈ ہے آبزرویشن، تو یہ بیسک ایکسپیریمنٹ آبزرویشن ہے. تو آبزرویشن اس کی اسکلس ہونی چاہیے. چھٹی چیز، 7ویں چیز ہے کہ مینٹلی اس کو فوکس کرنا اور کنسنٹریشن. میں سمجھتا ہوں کوالٹی آف اسٹڈیز از ڈیپینڈنٹ اپان دی کوالٹی آف کنسنٹریشن. اگر آپ کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی چیز کر لیتے ہیں تو اب لوگ ہیں 8 لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں، باربیکیو بھی چل رہا ہے، میوزک بھی چل رہی ہے، ادھر سے ادھر مذاق بھی ہو رہا ہے، چل پھر بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ تھیٹر تو چل رہا ہے، لیکن یہ کہ کسی کی ابھی کنسنٹریشن نہیں ہے اور وہ اس کا کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھٹی چیز ہے کنسنٹریشن. اور 7ویں چیز جو میں کہوں گا وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلسل اپنے آپ کو ایک ریفلیکشن میں ڈالیں، اپنے خود ہی میں ڈوبیں، اپنے آپ کو سوچتے رہیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا کس چیز پر ہے. سوچ بچار کی عادت ہے کہ آپ کی لاجیکل تھنکنگ ہو، ریشنل تھنکنگ ہو،
کریٹیو تھنکنگ ہو, کرٹیکل تھنکنگ ہو, ایک لیٹرل تھنکنگ ہو, آپ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک 8ویں چیز ہے. اور 9 اور 10 میں سمجھتا ہوں 9 میں یہ کہ آدمی اکیلے کچھ نہیں سیکھتا ہے, مل جل کے سیکھتا ہے, لیکن کولیبریٹیو لرننگ, شیئرڈ لرننگ اسے کہتے ہیں. تو آپ اگر کسی کے پاس بیٹھیں گے جس کے پاس علم ہے تو آپ کو علم ملے گا. جس کے پاس علم نہیں ہے اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کچھ علم کھو کے ہی آ جائیں گے. تو شیئرڈ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو صحبت ہے اس کے اندر صاحب علم ہوں, علم والے لوگ ہوں, جن کو کچھ معلوم ہو, صاحب حکمت ہوں, تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر ایسے لوگوں کے درمیان آپ نہیں رہتے تو جو جاہل کے درمیان رہیں گے, جس طرح عربی کی کہاوت ہے کہ اگر تم عطار کے پاس بیٹھو گے تو جب تم آؤ گے تو تمہاری خوشبو لگی ہوگی ہر جگہ, نہیں بھی لگائی ہوگی تو خوشبو کی مہک, عطر کی مہک جو ہے وہ آ رہی ہوگی. اور اگر تم کسی کوئلے والے کے پاس چلے جاؤ گے تو تم نے کچھ کام نہیں بھی کیا ہے, چونکہ تم بیٹھ کے آئے ہو تو تمہارے چہرے میں اور کپڑوں میں اس کی سیاہی لگی ہوگی. تو یہ عربی کی کہاوت ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے. اور 10ویں چیز میرا خیال میں یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے, ربی زدنی علما. تو یہ دعا, علم جو ہے وہ اس کی ذات باری تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو علم ملے گا, ورنہ لوگ ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا. ان کے پاس غرور اتنا ہے کہ وہ علم دے ہی نہیں سکتے کسی کو. تو علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا, اور پھر علم کو آدمی بکھیرے, علم کو آدمی جو بھی اس نے سمیٹا ہے اس کو لوٹائے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو اب میرے خیال میں آپ کا ہاتھ تھک گیا ہے. جی سر, ٹھیک ہے. سر, فرقہ پرستی اور دہشت گردی اسلام کے نام پر ایک دھبا ہے. بطور ماہر تعلیم آپ اس کا کیا حل تجویز کریں؟ ہاں, میرے خیال میں صحیح اسلام کا پیغام جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ اسلام میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اسلام میں ایک وسیع مذہب ہے, اور میں نے کبھی بھی اس میں کہیں بھی نہیں دیکھا فرقہ واریت ہو. تو میں سمجھتا ہوں علماء کو بھی چاہیے کہ فرقہ واریت کو پیچھے لائیں. اس کے اندر جو ایک حدت آ گئی ہے, اس کے اندر جو ایک زبردست قسم کی جو ایک گرمی ہے اس کو دور کریں, اپنی جو سرحدیں ہیں ان کو مٹائیں, اور سب مسلمان کے حصے سے رہیں. اور ہر مکتبہ فکر اور ہر سوچ کے آدمی کو جو کہ انسان جو کہ اللہ کا نام لیتا ہے, رسول کا نام لیتا ہے اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو سمجھیں کہ وہ مکمل مسلمان ہے. اور فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل کرنا میں سمجھتا ہوں اسلام کے ساتھ بدترین دشمنی ہے. انہوں نے اسلام میں, قرآن میں وہ پڑھ لیں کہ ایک مومن کے قتل کی سزا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ یہ بدترین سزا ہے, شدید سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. ایک مومن کو قتل کی سزا ہے. تو وہ لوگ سوچیں کہ فرقہ کے نام پر ایک رسول کے دعوے کو لے کر آپ تصور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ, اگر ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور وہ بیٹھے ہوں اور ایک آدمی ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو ان کے سامنے قتل کرے, تو آپ کیا سزا دیں گے اور آپ کتنی بڑی لعنت بھیجیں گے. تو تھوڑا اس بارے میں قوم کو چاہیے کہ اس کا سازش ایک ہے کہ اس کا شکار نہ ہو. سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو فرقے کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے, لڑا دیا جائے, ایک دوسرے کے خلاف ان کو نبر و آزما کر دیا جائے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. فرقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب ابراہیم پر ایمان رکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, ایک قرآن ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, چاہے وہ کوئی یعنی اور بھی جو کچھ نئے بھی بہت سارے ابھی سامنے آ گئے, جو بھی ہوں, ان سب کو چاہیے کہ فرقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کی وسعت اور اس کی ایک امت, اس کی بنیاد کے پر آگے بڑھیں. سر, پاکستان کے موجودہ طرز حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان میں دیکھیں کچھ نہ کچھ بہتری تو آ رہی ہے آہستہ آہستہ. بہرحال حکومت, جمہوریت, نظام, دستور, پارلیمنٹ, عدالت, ان سب چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. تو میں اس وقت نسبتاً یقیناً مطمئن ہوں.
لیکن یہ کہ جو شہری نظام ہے، میونسپلٹی کا جو نظام ہے، ضلعی کا نظام ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس پر سیاستدان اس کو پیچھے کر رہے ہیں اور اس سے شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شہری نظام کو بحال کرنا چاہیے. سیاستدان جو قومی سیاستدان ہیں، جو قومی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اس کو اپنے لیے خطرہ نہ سمجھیں، اور وہ شہریوں کا ایک لحاظ سے ان کے حقوق کا اس میں استحصال ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک کمی ہے. یہ کمی دور ہو جائے تو ہم تقریباً جمہوریت کے نظام کو اب کافی حد تک اپنا چکے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں، اور آگے چل کے مزید انشاءاللہ تجربات کے ذریعے سے ہر ایک سیکھے گا اور سمجھے گا. سر، استاد کو کردار ساز سمجھا جاتا ہے، کیا آج کل کا استاد اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہا ہے؟ یقیناً اچھے اساتذہ کی کمی ہے اور توجہ دلاتے رہتے ہیں. ہم سب لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ کردار سازی ہونا چاہیے، اور استاد کا اپنا کردار اگر ہو اور وہ تو کچھ نہ بھی بولے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس طرف لوگ آ رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. ہر ایک کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر خود ویسٹ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جامعات کا کام اخلاق اور کردار اور سیرت اس کو بھی بنانا ہے. صرف علم اتارنا نہیں ہے، یا علم بھیجنا یا علم منتقل کرنا نہیں ہے، اس پہ صرف نئی تحقیق کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان بنانا بھی ہے. تو یہ بات آ رہی ہے. آپ نے اچھا سوال کیا ہے. انشاءاللہ اور جگہ بھی یہ بات چلے گی، بڑھے گی آگے. ILM کالج بنانے کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم علم بھی پہنچائیں اور ساتھ ساتھ ہم انہیں اخلاق اور کردار سے بھی ہمکنار کریں. سر، ILM کے فروغ کے لیے اور بہترین نتائج کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ ہم جو کوالٹی کے لحاظ سے جو ضروری ہے کہ اچھے اساتذہ ہوں، اور ان اساتذہ کو ایک اچھی لیڈرشپ دی جائے، اچھا ماحول ہو، طلباء کو ایک اچھا ماحول دیا جائے، ڈسپلن ہو. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ادارے اس لحاظ سے جانے جاتے ہیں، اور ان اپنے اداروں کو ہم مسلسل اس کی جانچ پرکھ کرتے ہیں، انسپیکشن کرتے ہیں، تعلیمی نظام کی، تدریسی نظام کی، ان کے مجموعی طور پر ان کے ماحول کی، ان کے انفراسٹرکچر کو ہر لحاظ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور ہم نے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں، فریم ورک دیا ہے، اس کو لحاظ سے ہم ان کی رپورٹس لیتے ہیں. تو مسلسل کوشش کرتے ہیں. یہ ایک تعلیمی ادارے کو بنانا جو ہے نا، ایسے ہی جیسے آپ نے بیج لگایا ہے اور آہستہ آہستہ درخت برگ و بار لاتا ہے، پھل دیتا ہے اور توانائی حاصل کرتا ہے، اس کا سایہ گھنا ہوتا ہے، اس کا پھل میٹھے سے میٹھا ہوتا ہے. تو یہ مختلف سیزنز اور مختلف ماہ و سال کے سفر سے یہ ممکن ہوتا ہے. تو تعلیمی ادارہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے. ہماری طرف سے ہر قسم کی سپورٹ موجود ہے، اور وقت کے ساتھ انشاءاللہ یہ اور بہتر ہوگا. تھینک یو سر. سر، میں ILM کالج سرگودا اردو ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور اردو کی چیف ایڈیٹر بھی ہوں اردو میگزین سے، اور میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں کہ آج آپ جیسی پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے ہم انٹرویو کر رہے ہیں. تو میں صرف آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹروڈکشن اور ساتھ بیٹھنا ہی فخر محسوس کرتی ہوں. تو بس آخری ایک کویسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کے طالب علم کے لیے جو ہے وہ آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آج کا جو طالب علم ہے جو کہ 2014-15 میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ تقریباً 2019-20 تک اپنی تعلیم کو پورا کرے گا، بیچلر کرے گا، ماسٹر کرے گا 2020 تک. اور پھر اس کے بعد اس کے پاس اس کی عمر تقریباً 23, 24, 25 سال ہوگی. تو پھر اس کے بعد اس کے پاس ظاہر ہے کہ تقریباً 30-35 سال ہوں گے کام کرنے کے لیے، 40 سال ہوں گے لگ رہے. تو اگر آپ 40 سال بھی رکھیں تو 2020 سے 2050, 60, 65 تک تو ان لوگوں کا جو ورک اسپین ہے وہ اتنا ہے. اللہ کرے کہ ان کا لائف اسپین اس سے بھی زیادہ ہو. تو میں آج کے طالب علم سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ دیکھے کہ 2050 میں اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، ہمارے اس ریجن کے لیے، کیا فورسائٹس کیا ہیں، کیا یعنی کہ پیش منظر ہے، اس کا ایک جائزہ لیں، اس کا احاطہ کریں، اس لیے کہ ان کو اپنا فیوچر اس میں بنانا ہے اور اس لحاظ سے تیاری کریں. تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بہت کمپیٹیٹو ہو رہی ہے، دنیا بہت زیادہ فاسٹ ہو رہی ہے،
دنیا بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے. دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ بے رحم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک بات آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر یقینی کی کیفیت بڑھ رہی ہے ہر لحاظ سے. ایک غیر یقینی میں ایک کشمکش ہے, ایک دوڑ ہے, ایک جدوجہد ہے. تو ان کو نا اپنے آپ, ٹھیک ہے آج ٹیکنالوجی ہے, فون ہیں, کمپیوٹرز ہیں, سب بہت کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے جو پہلے نہیں تھی, لیکن یہ کہ اس ٹیکنالوجی کا سے کوئی یہ نہیں کہ آپ کو آرام مل گیا ہے, بلکہ اس لیے کہ کمپٹیشن اتنا ہے آپ کے پر, چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی بس اس کے لیے کارآمد ہے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے آج کے طالب علم کو کہ مرکزی اہمیت جو ہے نا وہ ان کی اپنی ذات کی ہے. اگر وہ ٹھیک ہوں گے, صحیح ہوں گے, بہتر ہوں گے, اچھے ہوں گے, اعلیٰ ہوں گے اپنے کام اور اپنی پروفیشن اور اپنے شہر, اپنے ملک, قوم, اس سب کے لحاظ سے, اپنے ادارے کے لحاظ سے اگر ان کی تیاری ہوگی اور وہ فوکس ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کبھی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا. وہ مسلسل ترقی کریں گے ہر لحاظ سے, مالی لحاظ سے, یعنی کہ یقیناً آسودہ ہوں گے, ہر قسم کے خطرات سے دور ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے, جو آج کے آج ایک مست ہیں اور کل کا نہیں سوچ رہے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج مستی میں غرق ہیں وہ اسی طرح غرق رہیں گے. تو ہمیں یہ چوائس کرنا ہے کہ کیا ہم مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو, یا ہم اپنے جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے ہم حال میں لٹا رہے ہیں. یہ نوجوان اگر سوچ لے اور علامہ اقبال کے پیغام کو اپنے سامنے رکھیں, قائد اعظم کی شخصیت کو اپنے سامنے رکھیں, اللہ اور رسول کے احکامات کو اور اس کی کتاب کو اور اس کی دعوت کو اور اس میں جو پیغام ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ اس دنیا بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں جنت بھی ہے. سر تھینک یو سو مچ, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا ہے. ہم بہت خوش ہیں آپ سے مل کر. تھینک یو سر. اور میں جو ہے IIM کی تمام مینجمنٹ کی طرف سے, چیئرمین کی طرف سے, وائس چیئرمین کی طرف سے, پرنسپل کی طرف سے, سب کی طرف سے جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کالج سرگودا کی انتظامیہ, جناب پروفیسر لیاقت وڑائی صاحب, وہاں کے پرنسپل, خواتین کے, مردوں کے, دونوں کیمپسز کے تمام اساتذہ اور تمام طلباء و طالبات کو میرا سلام. تھینک یو سر.